بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح چلنا سیکھو۔ ناظرین، اگر آپ کو دوائیوں سے آرام نہ آ رہا ہو، پریشانیاں ختم نہ ہو رہی ہوں، تنگ دستی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو صدقہ دے کر دیکھ لو، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور مال میں برکت پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہو تو صرف یہ ایک کام کر لو، دنیا کی دولت آپ کے لیے جمع ہو جائے گی۔ اگر تم لوگوں سے اپنی امیدیں ختم کر دو گے تو دولت مند بن جاؤ گے۔ کسی سے بھی کسی چیز کی امید نہ رکھیں۔ ناظرین، گھر میں رات کی رانی کا پودا ہو تو سانپ گھر میں آتا ہے، گھر میں بیر کا درخت ہو تو گھر میں آسیب آتے ہیں۔ ناظرین، گھر میں کبوتر آئے تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں گھر والوں کی، گھر میں لال چوٹیاں ہوں تو مشکلیں آتی ہیں گھر والوں پر، گھر میں بچھو ہوں تو مصیبتیں آتی ہیں، گھر میں مکڑی ہو تو رزق میں کمی آتی ہے، گھر میں کتا ہو تو فرشتے نہیں آتے ہیں۔ ناظرین، زیادہ چائے پینا آپ کی جلد کو خراب کرتا ہے اور نظر کو کمزور بھی کرتا ہے۔ اگر آپ پھٹی ہوئی جلد سے پریشان ہیں تو کھیرے کا جوس استعمال کریں اور بہترین رزلٹ کے لیے جوس میں گاجر اور سلاد کے پتوں کا جوس بھی شامل کر لیں۔ لیموں کا عرق چہرے پر لگا کر سو جاؤ تو 2 دن میں چہرہ گورا، چمکدار اور سفید ہو جائے گا۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ وہ عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوگی جو روزانہ انجیر کھا لیا کرے۔ انگور میں ایک ایسا غذائی جز موجود ہوتا ہے جو کینسر کے سیلز کو بڑھنے اور پھیلنے سے روکتا ہے۔ ناظرین، اگر پیشاب آپ کو رک رک کر آتا ہو تو زیادہ سے زیادہ گنڈیلیاں کھائیں، انشاءاللہ یہ عارضہ دور ہو جائے گا۔ مونگ پھلی کے ساتھ گڑ کھانا کمزوری دور کرنے کے لیے بہت لاجواب ہے۔ جسمانی دردوں، طاقت کے لیے یا ایسے افراد جن کو سردی بہت زیادہ لگتی ہو، ان کے لیے بھی یہ نسخہ بہترین ٹانک ہے۔ ناظرین، فریکچر ہو جانے کی صورت میں اجوائن کے تیل کی مالش کریں کیونکہ یہ ہڈیوں اور جوڑوں کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے۔ خشخش کے بیج کمر کے درد میں آرام لانے کے لیے حیرت انگیز کام کرتے ہیں۔ خشخش اور مسٹری کو ملا کر گرائنڈ میں اچھی طرح پیس لیں۔ اس کو 2 چائے کے چمچ روزانہ 1 گلاس دودھ کے ساتھ کھا لیں۔ ناظرین، کھانے کو ہمیشہ چبا چبا کر کھائیں، اس سے آپ کو پیٹ میں گیس کبھی نہیں ہوتی۔ کھانے میں ہلدی، ادرک، کالی مرچ کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں۔ ناظرین، صبح ناشتے میں پانی یا دودھ میں اسبغول کا چھلکا گھول کر استعمال کریں۔ ہمیشہ کھانے سے قبل پانی پئیں اور کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد پانی پئیں۔ روز نہار منہ لیموں پانی پینے سے پیٹ کا بھاری پن دور اور گیس آسانی سے خارج ہوتی ہے۔ کلونجی، دیسی اجوائن اور نمک سیاہ ہم وزن لے کر باریک کر کے مکس کر لیں اور کھانے کے 1 گھنٹے بعد آدھا چمچ ہمرا پانی کے استعمال کریں۔ ناظرین، دیسی مرغی کا سوپ پینے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو شیشے کو چمکانا ہے تو آلو کے چھلکے سے صاف کرو، شیشہ آپ کا چمک جائے گا۔ ناظرین، جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ یخنی میں اجوائن ڈال کر پی لیں، دودھ بڑھ جائے گا اور بچے کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا۔ موٹی عورتیں اجوا، کھجور اور شہد میں اجوائن مکس کر کے کھا لیں، چند دنوں میں بہت سارا وزن کم ہو جائے گا۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس کرنے لگو تو روزانہ نیم گرم دودھ کا گلاس پی لیا کرو۔ ہفتے میں 1 بار آڑو ضرور کھایا کرو، جوڑوں کا درد رک جائے گا۔ بلڈ پریشر خاموش قاتل ہے۔ بلڈ پریشر کا قدرتی علاج تیز رفتار زندگی، ذہنی دباؤ اور غیر متوازن خوراک آج کل اکثر افراد کو ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ زیادہ تر لوگ ادویات پر انحصار کرتے ہیں جو وقتی آرام تو دیتی ہیں مگر لمبے عرصے میں دیگر پیچیدگیوں کا سبب بن سکتی ہیں۔ خوش قسمتی سے قدرت نے ہمیں ایسے کئی گھریلو نسخے دیے ہیں جو بلڈ پریشر کو قدرتی طور پر کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔
ناظرین، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے والی قدرتی غذائیں چند ہم یہاں پیش کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا ہے کیلا۔ روزانہ 1 یا 2 کیلے کھانے سے آپ کا بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے۔ کیلا پوٹیشیم سے بھرپور ہوتا ہے جو جسم میں نمکیات کے اثرات کو کم کرتا ہے اور گردوں کی صحت میں بھی مدد دیتا ہے۔ کالی مرچ میں پائے جانے والے اینٹی آکسیڈنٹس خون کی شریانوں کو کھولتے ہیں، جس سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور بلڈ پریشر قدرتی طور پر کم ہونے لگتا ہے۔ تیسرے نمبر پر بھی پیاز۔ روزانہ پیاز کا استعمال ہائی بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس نہ صرف فشار خون بلکہ شوگر اور کینسر سے بھی تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ شہد دل کے بوجھ کو کم کرتا ہے اور بلڈ پریشر میں کمی لاتا ہے۔ ناظرین، رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس نیم گرم دودھ میں 2 چمچ شہد ملا کر پینا مفید ثابت ہوتا ہے۔ میتھی دانے پوٹیشیم سے بھرپور ہوتے ہیں جو بلڈ پریشر کو بڑھنے سے روکتے ہیں۔ ان کا استعمال نہ صرف بلڈ پریشر بلکہ ہاضمہ اور کولیسٹرول کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ کچا لہسن روزانہ کھانے سے شریانیں نرم رہتی ہیں، خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور بلڈ پریشر قدرتی طور پر کنٹرول میں آتا ہے۔ ناظرین، یہ دل کے امراض سے بھی بچاتا ہے۔ لیمو میں موجود وٹامن سی شریانوں کی سختی کو روکتا ہے اور ان میں لچک کو برقرار رکھتا ہے۔ لیمو کا پانی بلڈ پریشر کو متوازن رکھنے میں مدد دیتا ہے اور جسم کو فری ریڈیکل سے بچاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ بلڈ پریشر کو صرف دوائیوں سے نہیں بلکہ قدرتی اجزاء سے بھی قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان گھریلو نسخوں کو شامل کریں تو نہ صرف دل کی صحت برقرار رہے گی بلکہ دیگر مہلک امراض سے بھی بچاؤ ممکن ہوگا۔ زیرے کے چند حیرت انگیز فوائد۔ ناظرین، زیرہ قدرت کا ایک ایسا انمول تحفہ ہے جو نہ صرف ہاضمے کو بہتر بناتا ہے بلکہ متعدد بیماریوں سے تحفظ بھی فراہم کرتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر زیرہ باقاعدگی سے استعمال کیا جائے تو یہ صرف 15 سے 20 دن میں پیٹ کی چربی اور وزن کو کم کرنے میں حیرت انگیز کردار ادا کر سکتا ہے۔ ناظرین، زیرہ نہ صرف میٹابولزم کو تیز کرتا ہے بلکہ چربی گھلانے میں بھی مدد دیتا ہے۔ زیرے کے دیگر فوائد بھی ہیں۔ یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، دل کے دورے کے خطرے میں کمی، قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، خون کی کمی کو دور کرتا ہے، یادداشت کو بہتر بناتا ہے، نظام ہاضمہ کو فعال کرتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے زیرے کے استعمال کے 4 مؤثر طریقے ہیں۔ زیرے کا مشروب ڈیٹاکس واٹر یا 2 چمچ زیرہ رات بھر 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، صبح ابال کر چھان لیں اور آدھا لیمو نچوڑ دیں۔ یہ مشروب روزانہ نہار منہ 2 ہفتے تک پئیں تو آپ پیٹ کی چربی میں واضح کمی دیکھیں گے۔ آزما کر دیکھ لیجئے۔ پسا ہوا زیرہ دہی کے ساتھ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ 5 گرام 1 چمچ پسا ہوا زیرہ لیں، تھوڑے سے دہی میں ملا کر روزانہ استعمال کریں۔ ہاضمہ درست، وزن میں کمی اور توانائی میں بھی اضافہ ہوگا۔ شہد اور زیرے کا مشروب کس طرح بنا سکتے ہیں؟ 3 گرام پسا ہوا زیرہ نیم گرم پانی میں ملائیں، چند قطرے خالص شہد ڈالیں۔ ناشتے سے پہلے پینے سے چربی گھلنے کا عمل تیز ہوتا ہے۔ زیرہ ادرک اور لیمو کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ رات کے کھانے میں سبزیوں کے ساتھ زیرہ، لیمو کا رس اور تازہ ادرک شامل کریں۔ یہ تینوں چیزیں حرارے جلانے میں مددگار ہیں اور پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے بھی بہترین نسخہ ہے۔ کھانوں میں دار چینی، ہلدی، سونٹھ، سفید زیرہ اور کالی مرچ جیسے مفید مسالوں کا استعمال بڑھائیں۔ یہ خون میں چربی اور شوگر کو بڑھنے نہیں دیتے ہیں۔ ناظرین، پیٹ میں کیڑے ہوں تو شہد میں اجوائن ملا کر چاٹ لیجئے یا زیرے کا جوشاندہ یعنی زیرہ ابال کر اس کا پانی پی لیجئے۔ ناظرین، آپ کے لیے ایک بہترین مشورہ ہے کہ زیرہ قدرتی، سستا، آسان اور محفوظ علاج ہے۔ اس کا روزانہ استعمال وزن، ہاضمہ اور مجموعی صحت کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے، تاہم توازن اور اعتدال ضروری ہے۔ ناظرین، گلاب کا عطر یا جو بھی خوشبو آپ کو پسند ہو وہ خوشبو رات کو سونے سے پہلے تکیے یا کپڑوں پر لگائیں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی نیند آئے گی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اکثر لوگ زندگی میں اس لیے ہار جاتے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی سنتے ہیں اور خود کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔
کھانے میں اگر کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کسی کی باتوں پہ کان نہ دھریں۔ دنیا میں ہزاروں رشتے بناؤ، مگر ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک شخص آپ کے ساتھ ہو۔ ناظرین، اللہ کی شان دیکھو، انسان کا معدہ ہر 3 دن میں اپنی صفائی کرتا ہے تاکہ خود کو ہی نہ ہضم کر لے، کیونکہ معدے میں موجود کیمیکل تیز ترین بلڈز کو بھی پگھلا دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کیمیکل نہ ہوتا تو انسان بدہضمی کے سبب مر جاتا، اور اگر معدے کے اندر موجود جھلی نما پردہ نہ ہوتا تو وہ کیمیکل انسان کے جسم کو ہی پگھلا دیتا۔ تو یاد رکھو، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ تھینک یو۔